باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ دا فاسٹنگ ان دا ادر ریلیجنس، یعنی کہ رمضان یہ جو روزے ہیں، روزوں کا کنسیپٹ آیا دوسرے مذاہب میں بھی ہے یا نہیں۔ تو جب ہم ہسٹری پر دیکھتے ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت پر غور کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، اور جب اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ تم سے پہلی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی فطرت سلیم پر رکھنا چاہتا ہے، اور فطرت سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کریم، رمضان شریف، رمضان محترم مکرم و ماہ جو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کو پاک کرنا، حلال کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے۔ اور یہاں پہ ہمیں ایک فلسفہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس وقت میں انسان نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے، تاکہ وہ جو ایک لمٹ لیس ٹائم اللہ نے انسان کے لیے مشخص کیا ہے اس میں وہ کامیاب ہو سکے۔ تو دیکھیں، جب ہم روزے کے مقاصد دیکھتے ہیں، روزے کے جو اثرات دیکھتے ہیں معاشرے پہ، تو روزے کے 4 مقاصد نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، روزے کا جو مقصد ہے وہ تہذیب نفس ہے، اپنے نفس کی تہذیب کرنا۔ نمبر 2، روزے کا جو مقصد ہے وہ اپنے باطن کو پاک کرنا، تطہیر باطن۔ چوتھا جو ہے روزہ ہمیں، تیسرے نمبر پر روزہ ہمیں دینا سکھاتا ہے، سیکریفائز سکھاتا ہے، چاہے ہمیں وہ فطرے کی صورت میں دیں، چاہے ہم راشن کی صورت میں دیں، چاہے کسی کو ہم پیسوں کی صورت میں کسی کی مدد کریں۔ اور چوتھا جو روزے کا پہلو ہے وہ ہے روح اور بدن کی پاکیزگی۔ اور جب میں نے غور سے مطالعہ کیا تو دیکھا کہ کرسچینٹی میں بھی یہی تصور ہے، جوئزم میں بھی، جوش بھی یہی تصور ہے، اور ایون ہندوازم میں بھی یہی ہے، سکھزم میں بھی یہی ہے، جینا میں بھی یہی ہے، اور جتنے بھی دوسرے غیر الہی ادیان جنہیں ہم کہتے ہیں، ایک تو ادیان الہی ہیں اور ایک غیر ادیان الہی۔ اور جب ہم ادیان الہی پر نظر ڈالتے ہیں، تو میں بھی تفسیر کا ایک مطالعہ کر رہا تھا، تو جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، حتیٰ کہ عیسائیوں کی کتاب بھی جو نازل ہوئی وہ بھی ہمارے رمضان کریم میں نازل ہوئی۔ تو روزہ انسانوں کے لیے ہے، نہ کہ کسی ایک خاص مذہب کے لیے ہے، نہ کہ کسی خاص گروپ کے لیے ہے، نہ کہ کسی ایک خاص فرقے کے لیے ہے۔ ایون ہندوازم میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہندو جو ہیں وہ 3 قسم کے روزے رکھتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کہ دروگا پوجا، دوسرا ہے سروتی پوجا، تیسرا ہے شروتی پوجا۔ اور جب ہم ہندو مذہب کو دیکھتے ہیں تو ہندو مذہب میں عورت جو ہے وہ اپنے خامد کی صحت سلامتی کے لیے ایک خاص وقت کے لیے بھوکی رہتی ہے، جس کو وہ کڑوا چوتھ کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہودیت کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو یہودیت میں روزے کی مدت ہم سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ روزہ ایک مغرب سے لے کر دوسرے دن کی مغرب تک روزے کا تصور یہودیت میں پایا جاتا ہے۔ اور یہودیت میں جو سب سے اہم روزہ ہے، جو ان کے ہاں متبرک قسم کا روزہ سمجھا جاتا ہے یا واجب ترین روزہ ہے، یوم کپورا کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور توریت
میں جب آپ توریت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سفر لاویان میں اس روزے کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی ورس نمبر 29 سے 31 تک اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب ہم عیسائیوں کی کتاب دیکھتے ہیں انجیل، تو انجیل میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل میں ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں، کرسچن برادرز جو ہیں، ان کے ہاں بھی روزہ جو ہے وہ بعض منتی روزے ہیں، بعض تاکیدی روزے ہیں۔ وہاں بھی جو روزے کا تصور ہے وہ نفس کی پاکیزگی اور طہارت کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، روزہ اللہ نے ایک ایسی عبادت ہے جس کو مشترک عبادت کہہ سکتے ہیں، جو کہ ادیان الہی میں بھی ہے اور ادیان غیر الہی میں بھی موجود ہے۔ دیکھیں، روزہ ایک سسٹمیٹک نظام ہے اللہ کا ایک نظام کا نام روزہ ہے، اور اس روزے کے یونیورسل ایفیکٹس ہیں کائنات پہ۔ جب آپ دیکھیں تو ہمیں 4 قسم کے اثرات نظر آتے ہیں روزے کے۔ نمبر 1، روزے میں ہمیں ایکویلٹی نظر آتی ہے، سیمیٹری نظر آتی ہے۔ آل دا مسلمس دے آر آفرنگ روزہ ویدر دے آر living in Europe, either they are living in Iran, Iraq, subcontinent. The concept of opening of roza and closing of roza is the same. اور اسی طرح جو ہم پرے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کا بھی کنسیپٹ ایک یہ ایک یونیورسل معاشرے کی طرف ایک سفر ہے۔ دوسرا، روزہ ہمیں بھائی چارہ، اخوت، سیکریفائی کرنا سکھاتا ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ روزے کو نا مادی لحاظ سے نہ دیکھیں، مانوی لحاظ سے دیکھیں۔ اس میں جو اللہ نے فیض و برکات رکھی ہیں، فیوز و برکات رکھی ہیں، اس کو دیکھیں۔ اور دوسرا، روزہ ایک پریکٹس کا نام ہے۔ تھرو دا 30 days you can practice and you can keep this practice in other 11 months of the years. جو آپ کے 11 مہینے دوسرے ہیں، اس میں آپ اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، اپنے تقوی کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، اپنی سیکریفائی کی عادت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ تو خداوند کریم سے، خداوند رحیم سے گزارش ہے کہ ہمیں صرف روزہ رکھنے کی توفیق عطا نہ فرمائے، بلکہ اس کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہم ایک یونیورسل عبادت سمجھ کے رکھیں، اور اس روزے کے صدقے سے جو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں ان کو نرم ہی رہنے دیا جائے، اور ان کی نرمی کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں، خداوند کریم سے گزارش ہے، اس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمارے اس نفس کو اس روزے کے صدقے، آج کی ولادت مبارک کے صدقے، اور مزید پاکیزگی عطا فرمائے، اور ہمیں نفرتوں سے نکال کر ایک محبتوں والے معاشرے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وتقبل شفاعتہ۔